یہ کہانی ہے اس ملعون کی جسے دنیا فرعون کے نام سے جانتی ہے، وہ فرعون جس کے ظلم اور تکبر نے آسمان کو بھی دہلا دیا تھا۔ بعض تاریخوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا نام معصب تھا، باپ کا نام ولید اور دادا کا نام ریان تھا، یا پھر بعض نے اسے معصب بن ولید بن ریان لکھا ہے۔ اس ملعون کی پیدائش بلخ میں ہوئی تھی۔ جب وہ بڑا ہوا تو سیر و سیاحت کو نکلا۔ وہ ختن، جو ایک شہر کا نام ہے، کو سر کرتا ہوا وہاں پہنچا۔ اسی جگہ اس کی ملاقات حامان بے ایمان سے ہوئی، جو کہ وہیں کا باشندہ تھا۔ دونوں میں ربط و ضبط قائم ہوا تو حامان نے فرعون سے کہا کہ وہ بھی اس کے ساتھ سیر کو چلے گا اور دنیا کے حالات معلوم کرے گا۔ دونوں ملعون چلتے چلتے مصر شہر میں آئے۔ یہ خربوزوں خریزے پھل کے ایام تھے۔ انہوں نے ایک کھیت والے کے پاس جا کر کھانے کا سوال کیا، مگر اس محنتی شخص نے شرط رکھی، بھائی تم دونوں ایسا کرو کہ ہمارے یہاں کے خربوزے بازار لے جاؤ اور وہاں جا کر فروخت کرو۔ جب یہ سارا مال تم لوگ فروخت کر دو گے تو پھر ہم تم دونوں کو کھانے کو دیں گے۔ فرعون نے حامان سے کہا، تم یہیں ٹھہرو اور میں یہ مال خربوزے سے لے کر بازار جاتا ہوں۔ چنانچہ فرعون خربوزے لے کر بیچنے شہر گیا۔ وہاں دکانداروں نے کہا، ہم تو سودا ادھار خریدتے ہیں اور نقد میں پھل و سبزی نہیں خریدتے، اور جس کی جو قیمت ہوتی ہے اس کو مال اپنا فروخت کر کے بعد میں دے ڈالتے ہیں۔ ہمارے شہر کا تو یہی دستور ہے۔ فرعون کچھ دیر غصے اور بے بسی میں سوچتا رہا، پھر وہ خربوزے وعدہ پر بیچ کر واپس اسی جگہ گیا اور مالک سے جا کر کہا، یہ کام اچھا نہیں۔ اتنا بول کر وہ وہاں سے چل دیا۔ تقدیر اس بدبخت کو کہاں لے جا رہی تھی؟ فرعون نے شاہی مصر کے دربار میں جا کر ایک درخواست پیش کر دی جس میں عاجزی کا ناٹک تھا۔ میں بعید الوطن غریب ہوں اور کھانے پینے سے بھی عاجز ہوں۔ اگر کوئی کام اسی شہر مصر میں جہاں پناہ کی سرکار عالی میں موافق گزارے کے ہو تو غلام کو اس جگہ پر مامور فرما کر سرفراز فرمائیں۔ اس بدبخت کا نصیب بیدار تھا۔ بادشاہ مصر کا حکم ہوا، تو کون سا کام کرنا چاہتا ہے؟ فرعون کی چالاک نظریں موقع کی تلاش میں تھیں۔ وہ بولا، داروغہ مقبرہ کی نوکری چاہتا ہوں تاکہ بے اجازت میری کوئی وہاں مردہ نہ گاڑنے پائے۔ بادشاہ نے اس کو گورستان کی داروغی دے دی۔ وہ گورستان کے دروازے پر جا بیٹھا۔ قضائے الہی سے اسی سال مصر میں وبا پھیل گئی اور بہت لوگ مرنے لگے۔ فرعون نے اس مصیبت میں بھی موقع تلاش کیا اور ہر ایک لاش کے وارثوں سے ایک ایک درہم سونا لینا شروع کر دیا۔ اس طریقہ سے تھوڑے ہی دنوں میں اس کے پاس بہت سا روپے جمع ہو گیا۔ اس روپے کو اس نے بادشاہ کے مقربین کو دے کر تمام شہر کی داروغی لے لی، اور شاہی مصر اس سے پیار کرنے لگا اور ضلع بھی دیتا تھا۔ اتفاق سے وزیر مصر فوت ہو گیا اور بادشاہ نے فرعون کو نیا وزیر بنا دیا۔ وزیر بنتے ہی فرعون نے اپنے دوست، اپنے شریک جرم حامان سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں تاکہ ساری مخلوق مجھ کو اپنا معبود جانے اور میری پوجا کرے۔ حامان نے، جو اس کا شیطانی وزیر تھا، ایک ہولناک مشورہ دیا، اگر تو خدائی چاہتا ہے تو یہ کام آہستہ آہستہ کر، سب سے پہلے تو مخلوق کو اپنے ہاتھ میں لے لے۔ فرعون نے اندیشے سے کہا، کیا کرنے کی کیا تدبیر ہے؟ کیونکہ تمام لوگ تو اس وقت یوسف یعقوب کے دین پر قائم ہے، کس طرح ان کو اپنا بناؤں؟ حامان کچھ دیر سوچتا رہا، پھر یہ خبیث تدبیر نکالی، بادشاہ مصر سے درخواست کر کہ 1 برس تک مصر کی رعیت کے واسطے خزانہ سے مفت فرمائشیں پوری کی جائیں، اور خادم اپنی طرف سے سرکاری خزانہ میں 1 سال کا جو کچھ خرچ ہوگا ادا کرے گا۔ بادشاہ مصر، جو نادان اور کم فہم تھا، نے کہا کہ وہ نہیں چاہتا کہ فرعون کا نقصان ہو۔ اس نے کہا کہ وہ اس سال کا جزیہ رعیتوں پر تیری خاطر سے معاف کرتا ہے۔ فرعون نے مکاری سے جواب دیا کہ وہ سرکار عالی کا خزانہ کم نہیں کرنا چاہتا۔ چنانچہ فرعون کی خاطر رعیتوں سے 1 سال کا جزیہ نہ لیا گیا، اور بادشاہ نے کہا، اپنے دل کی مراد پوری کر۔ فرعون نے اپنے دیوان اور خزانچیوں کو بلا کر پوچھا کہ مصر کا جزیہ کتنا وصول ہوتا ہے۔ اس نے فوراً وہ روپے اپنی طرف سے حامان کے ہاتھ بادشاہ کی سرکار میں داخل کر دیے۔ اتنا ہی نہیں، حامان نے 200 برس کی معافی کے لیے بھی عرض کی
اور وہ بھی قبول ہوئی۔ خوشی اور شکر گزاری کا ایک طوفان تھا۔ تمام رعایا مصر کی بات سن کر بہت خوش ہوئی۔ غریب و مسکینوں نے فرعون کی ترقی کے لیے دعائیں کیں اور سب کے سب اللہ الہی کا شکر بجا لائے۔ اس طرح 3 سال کا جزیہ موقوف ہونے سے رعایا کو فراغت ہو گئی۔ چند ہی روز بعد بادشاہ مصر خود اپنی موت مر گیا۔ اس کا کوئی وارث نہیں تھا۔ 3 دن تک تعزیت کی گئی اور چوتھے روز تمام شہر کے لوگ، قاضی، مفتی، عالم، فاضل، امراء غربا، چھوٹے بڑے، دربار میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، بادشاہ کے تخت پر کسی کو بٹھانا چاہیے کیونکہ ملک بے سر نباشد۔ چونکہ مصریوں نے فرعون سے 3 برس کا جزیہ معاف کرانے کی نیکی دیکھی تھی، سب اس سے خوش تھے۔ اس خیرخواہی کو دیکھ کر سبھوں نے اس فرعون مردود کو تخت پر لے جا کر بٹھا دیا۔ اب یہ ملعون مصر کا بادشاہ تھا اور اس نے حامان بے ایمان کو اپنا وزیر بنا لیا۔ وہ تکبر سے کہنے لگا، اب ملک مصر پورا ہمارے ہاتھ میں آیا ہے۔ اب کوئی ایسی تدبیر کرنی چاہیے کہ تمام ملک مصر کے باشندے اور سب خلائق مجھ کو معبود جانے اور میری پرستش کرے۔ حامان کی خبر پھر سامنے آئی۔ اس نے صلاح دی، پہلے مصر میں یہ حکم دیا جائے کہ اس وقت تمام علماء و فضلاً جتنے ہیں ہمارے قلمروں میں درس و تدریس نہ دینے پائیں اور اپنے تمام تدریسی کوشش اس ملک کو بالکل ختم کر دیں۔ اس تدبیر سے حامان کے مطابق آہستہ آہستہ لوگ اپنے دین سے بے خبر ہوتے رہیں گے اور جو آئندہ پیدا ہوں گے وہ سب غیر علم کے جاہل ہوں گے اور یوں اپنے اپنے دین سے برگشتہ ہو جائیں گے۔ فرعون نے اس شیطانی مشورے کو سن کر فوری طور پر عمل کیا اور ملک مصر میں تعلیم و درس و تدریس کا سلسلہ موقوف کر دیا۔ حکم سنایا، کوئی بھی نہ علم سیکھنے پائے، فوراً درس و تدریس کو بند کر دیں ورنہ ہم ان سب کو قتل کر دیں گے۔ قتل کے خوف سے علماء نے تدریس موقوف کر دی اور لوگ لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا۔ چند ہی روز گزرے تھے کہ سارا ملک جاہل ہو گیا۔ اس کے بعد فرعون نے حکم دیا کہ تمام لوگ اپنے اپنے بتوں کو سجدہ کیا کریں۔ ایک قوم قبطی جو کثیر تعداد میں تھی اس نے بت پرستی شروع کر دی۔ یہ سلسلہ تقریباً 20 برس تک رہا۔ 20 برس بعد فرعون نے خدائی کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ اس نے لوگوں کو جمع کیا جیسا کہ قرآن مجید نے نقل فرمایا ہے۔ ترجمہ، پس لوگوں کو جمع کیا، پھر ان لوگوں سے کہا، میں ہوں رب تمہارا سب سے بڑا اور بلند۔ اس حالت پر 40 برس گزرے۔ اس کے بعد تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور اسی قوم قبطی نے فرعون کو پوجنا شروع کر دیا۔ فرعون ملعون اس قوم پر بہت نوازش کرتا تھا۔ دوسری قوم جو بنی اسرائیل تھی وہ اسے خدا نہیں مانتی تھی کیونکہ وہ دین یوسف پر قائم تھی۔ اس لیے فرعون انہیں طرح طرح سے تکلیفیں دیتا۔ بغض اور تکبر میں وہ بنی اسرائیل سے قبطیوں کی خدمت کرواتا اور انہیں ہر وقت تحقیر کرتا۔ وہ تمام کام جنہیں وہ ناچیز سمجھتا تھا، جیسے محنت اور بوجھ اٹھانا، لکڑی چیرنا اور پیسنا، دلنا، گھاس کاٹنا، جھاڑو دینا اور گوبر پھیرنا، ان سب پر بنی اسرائیل کو لگا دیا تھا۔ وہ بنی اسرائیل قوم کے کچھ لوگوں کو محنت کے لیے شہروں اور دیہات میں اپنے تابعین کی خدمت میں بھیج دیتا اور ان کی عورتوں سے اپنی عورتوں کی خدمت لیتا۔ غرضیکہ بنی اسرائیل قوم کی عزت و قدر نہیں کرتا تھا، مگر ایک عورت تھی جس کا نام آسیہ تھا۔ وہ بنی اسرائیل کی قوم سے تھیں اور بڑی ہی حسین و جمیل تھیں، مگر وہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر بہت مضبوط تھیں اور ان کے خصائل بھی شہرائے آفاق تھے۔ اسی وجہ سے فرعون ملعون ان کو اپنے نکاح میں لایا تھا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ فرعون نے ان کو پسندیدہ اپنا جان کر بڑی عزت سے اپنے گھر میں رکھا تھا۔ وہ خلاف شرع نہیں چلتی تھیں۔ یہاں 5 پاک اور بزرگ عورتوں کا ذکر آیا ہے۔ 1 حضرت موسیٰ کی ماں، 2 مریم بنت عمران، 3 خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد حضور اکرم سلم کی زوجہ مطہرہ، 4 فاطمۃ الزہراء بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 5 بی بی سیدہ رضی اللہ عنہا، کیونکہ یہ سب صالح و تقی تھیں۔ بنی اسرائیل قوم 13 برس تک فرعون کے عذاب اور اس کی قوم کی خدمت میں گرفتار رہی۔ زن و مرد اس قوم کی خدمت کرتے اور ان کی بار برداری میں لگے رہتے اور صبر کرتے تھے۔ اتنی سخت تکلیف کے باوجود وہ اپنے آبائی دین اسلام سے نہیں پھرے اور اسی حالت میں وہ شب و روز